السلام علیکم، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سال دوم کی جو تیسری غزل ہے اس کے باقی کے 4 اشعار کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں ہم۔ تو آپ کو میں نے غلام حمدانی مصطفی کے بارے میں اس سے پہلے لیکچر میں کچھ بتایا تھا۔ امروہہ میں پیدا ہوئے 1748 میں اور 1824 تک ان کا عرصہ حیات ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے لکھنؤ میں گزارا، اس لیے دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دونوں کے جو دبستان ہیں ان کی کلام کے اثرات ان کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور دونوں جو دبستان ہیں ان کی خصوصیات ان کی شاعری میں نمایاں طور پر اجاگر ہوتی ہیں۔ ان کی شاعری میں کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان میں عاشقانہ مزاج ان پر غالب ہے، جس کا مشاہدہ آپ ان کی غزلیات میں کریں گے۔ احساس محرومی ہے، اور احساس محرومی شعراء میں جیسے طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اس کی اپنی محرومیاں بھی ہو سکتی ہیں اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس کی بھی محرومی ہو سکتی ہے۔ شاعر کی زندگی پر یہ دو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں جس میں اس کی داخلی اور خارجی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے۔ موت و حیات کا فلسفہ بہت ہی مناسب الفاظ میں اور سادہ زبان میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد غم کا بیان بھی ہے، سادہ انداز ہے ان کا، مطلب مشکل پسند کی جانب یہ نہیں گئے بلکہ آسان الفاظ میں بہت بڑی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جد و جہد کی تلقین ان کے کلام میں جو ہے ہمیں کوشش پر اکساتا ہے، ہمیں جد و جہد پر اکساتا ہے، ہمیں یہ نا امید نہیں ہونے دیتے۔ عموماً جو شعراء ہوتے ہیں وہ مایوسی پھیلاتے ہیں اپنی شاعری میں، لیکن غلام حمدانی مصطفی اس روایت کو رد کرتے ہوئے امید کا ایک پیغام ہمیں دے رہے ہیں اپنے کلام میں، اور جد و جہد اور کوشش کا جو ہے پیغام دیتے ہیں۔ تو ہم 4 اشعار پڑھ چکے تھے، تو 5واں شعر جو اس غزل کا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ لالا ایک سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ نو بہار، بہار کی آمد، جب بہار کا موسم آیا چاہتا ہو۔ خون شہید عشق، شہید عشق کا خون، یعنی کسی اعلیٰ مقصد، اعلیٰ عرفہ مقصد کے لیے جان کی بازی لگا دینے والے شہیدوں کا خون زیر زمین کے نیچے۔ اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ عاشق کا خون رائے گاں نہیں جاتا۔ وہ چاہے عاشق جو ہے وہ اللہ کا ہو، اللہ سے عشق میں اپنی جان دے دے، اپنے ملک کے عشق میں اپنی جان دے دے۔ تو یہاں عشق کا جو سطحی تصور ہے ہمارے ہاں، اس شعر میں وہ مراد نہیں ہے۔ اس شعر میں مراد ہے اپنے ملک پر جان قربان کرنا، یا اپنے مذہب اسلام کے لیے اللہ کے راہ میں جو ہے جان قربان کرنا۔ تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ آخر کار بہار کی آمد میں زمین سے سرخ رنگ کا پھول اگا، اور عشق والوں کا خون کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ اب دیکھیے یہاں کتنی نفاست سے ایک بات کی ہے جناب غلام حمدانی مصطفی نے۔ یہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے گلاب کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے اور خون کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے، تو جب کسی اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کا خون گرتا ہے زمین پر، تو مصطفی کہتے ہیں وہ رائے گاں نہیں جاتا۔ خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، صرف ایسا نہیں کہ وہ ان کا خون اس خاک میں مل گیا تو بس بات ختم ہو گئی، کہتے ہیں وہ اس سے پھر پھول اگتے ہیں۔ اس خون کا قطرہ زمین میں جاتا ہے تو گویا وہ بیج بن جاتا ہے، اور اس سے سرخ رنگ کا پھول اگتا ہے، اور پھر اس پھول کی خوشبو جب ارد گرد کے ماحول میں بکھر جاتی ہے اور اس پھول کی خوشبو کو لوگ محسوس کرتے ہیں، تو پھر ان کے اندر بھی شوق شہادت پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر بھی اپنے ملک پر اور اسلام کی راہ میں جان
دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے، عمل اور کوشش پر اکسا رہے ہیں شاعر ہمیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔ مختصر اگر بتایا جائے تو یہ کہ سرخ رنگ کا پھول ہے اور خون شہیداں کی سرخی بھی ویسی ہے جیسے پھول کا سرخ ہونا ہے، اور شہید کے بعد، شہادت کے بعد بھی قرآن سے آواز آتی ہے کہ اور شہید زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے لیکن تم ادراک نہیں رکھتے۔ اس طرح کا آیت کا مفہوم ہے کچھ۔ بہرحال یہاں بات کی گئی ہے کہ اگر مقصد اعلیٰ ہو تو پھر جان کی بازی لگا دینے والوں کا خون رائے گاہ نہیں جاتا، ان کے خون سے گلاب کھلتے رہتے ہیں آنے والے دور میں۔ بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر، یہ اسرار الحق مجاز نے کہا تھا۔ اگلا شعر میں کہتے ہیں، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی جان اس انداز سے قربان کی کہ لوگوں کو ہمیشہ میرے زندہ رہنے کا یقین رہا۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، کہتے ہیں میں نے اتنے ہوش میں آ کے جان دی، ہوش مندی سے جان دی کہ دنیا والوں کو میرے زندہ ہونے کا یقین رہا، حالانکہ میں اس دنیا سے جا چکا تھا لیکن پھر بھی وہ سمجھتے رہے کہ میں زندہ ہوں۔ یہاں کس سمت اشارہ ہے کہ جب انسان کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جو جان قربان کر دے تو پھر وہ مردہ نہیں ہے، جب اس کا مقصد زندہ ہے تو گویا وہ خود زندہ ہے۔ یہ عام سی بات ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے، موت یقینی ہے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا، مگر وہ لوگ جو بلند مقاصد کے حصول کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں انہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ مردانہ وار موت کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہی لوگ بہادر کہلاتے ہیں۔ خواجہ میر درد کا شعر ہے کہ کام مردوں کے ہیں جو سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ یہ جب آپ نے پہلی غزل پڑھی تھی تو اس کا یہ پہلا شعر ہے۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ انسان موت سے تو فرار نہیں کر سکتا، موت سے تو فرار ممکن نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت کی صدا قرآن مجید سے آ رہی ہے اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جان میں کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے قربان کر دوں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس ضمن میں بہت سارے شعر ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں اور جو بہت مشہور شعر ہیں۔ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار کاش۔ میر تقی میر نے اس بات کو اس طرح کہا تھا کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس زندگی نے تو ختم ہونا ہی ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے ملک پر یا اپنے اسلام کی راہ میں قربان کر دیتا جان۔ تو فیض کہتے ہیں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ قرآن سے آواز آتی ہے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، سورہ آل عمران۔ تو مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، میر تقی میر نے یوں کہا۔ تو گویا اسی بات کو سمجھانے کے لیے بہت سارے شعراء نے اپنے اپنے انداز فکر میں بات کو بیان کیا ہے، لیکن مصحفی کا اپنا ہی الگ انداز ہے، بڑے سادہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ دی جان ایسے ہوش سے اپنی خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا، کہ میں مر گیا لیکن میرا مقصد زندہ رہا، میرے مقصد کے پیشوا، اور وہ جو میں حق کی بات کرتے کرتے اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، لیکن میں چلا گیا لیکن وہ حق کی بات رہ گئی اور پھر اس حق کی بات کا پرچار کرنے والے لوگ رہ گئے۔ یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یاران گرم رو کا مطلب ہے تیز رفتار دوست، تیز چلنے والے دوست۔ تیز سے یہ یہاں یہ مراد نہیں کہ وہ
چلتی ایسے ہیں کہ دوڑنے لگتے ہیں۔ یاران گرم رو کا مطلب ہے محنت کرنے والے، زندگی میں محنت کرنے والے مراد یہ ہے۔ سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ کا مطلب ہے قافلے کے لیے شرمندگی کی وجہ۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات سنیے کہ جب پرانے زمانے میں قافلوں کی صورت میں سفر کیا جاتا تھا، سالار قافلہ ہوتا تھا، اور وہ لوگ جو ہے وہ کہیں پر آرام کے لیے کسی صحرا میں یا جنگل میں رات بتانے کے لیے اپنے خیم میں لگاتے، خیمہ زن ہوتے، تو پھر صبح کو جو ہے وہ کوچ کا نکارہ بجایا جاتا اور کہا جاتا کہ چلو اب جو ہے قافلہ اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہوگا۔ تو جو تیز لوگ ہوتے تھے، جو ہوشیار لوگ ہوتے تھے، جنہیں آگے جانے کی فکر ہوتی تھی، جنہیں منزل پر پہنچنے کی محبت ہوتی تھی، وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور جلدی اپنا سامان باندھتے اور اپنی اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے۔ لیکن کچھ لوگ جو سستی کا شکار ہو جاتے، وہ سست ہوتے، وہ پھر سو جاتے، قافلہ آگے کو بڑھ جاتا اور وہ سوتے رہتے۔ تو یہ ننگے قافلہ ہیں، یہ قافلے کے لیے شرمندگی کی وجہ ہے۔ تو یہاں یہی بات کی جا رہی کہ تیز چلنے والے لوگ آگے نکل گئے اور میں پیچھے قافلے سے رہ گیا، اور اب میں قافلے کے لیے شرمندگی کی وجہ ہوں۔ ایک علامہ اقبال نے کہا تھا، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ زندگی حرکت کا نام ہے، مشقت کا نام ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ یہ کہا تھا الطاف حسین حالی نے کہ جو محنت کرنے والے ہیں، اب میں نے کہا تھا نا یہ محنت پر اکساتے ہیں، جدوجہد کا پیغام دیتے ہیں، محنت پر اکساتے ہیں کہ حرکت میں رہنا ہی انسان کے لیے باعث سکون ہے۔ انسان کہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا نہ رہے، بلکہ زندگی کے میدان میں آگے کو بڑھتا رہے۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے لحاظ سے جو ہے وہ آگے کو بڑھتے رہیں اور محنت کرتے رہو۔ تو جہاں اس کی بات ہے تو پھر آپ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ آگے ہی جائیں گے۔ تو یہ قافلے کے لیے شرمندگی کی وجہ کہتے ہیں میں نہیں بننا چاہتا، اصل تو یہ ہونا چاہیے، لیکن جہاں کہہ رہا ہے کہ میں بن گیا ہوں کیونکہ میں سست رہا، تو جہاں سمجھا ہمیں کیا رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ چلنے کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے، جد و جہد کرنے کا نام ہے، کوشش کرنے کا نام ہے، ہمت کرنے کا نام ہے، اور جرت کے ساتھ آگے کو بڑھنے کا نام ہے۔ زندگی کا فلسفہ نہایت سادہ پیرا میں سمجھایا۔ آخری شعر جسے آپ مقطع کہتے ہیں، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ کہتا ہے میرا دل میرے بس میں نہیں رہا، اور وہ اپنے محبوب کے لیے انتہائی بے چین و بے قرار ہے۔ اب یہاں یہ عاشقانہ مزاج ان پر غالب آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا دل اب میرے بس میں نہیں رہا، میں دل کو روک نہیں پاتا۔ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، کیسے روک سکتا ہوں میں اپنے دل کو کہ محبت کی وادی میں مت جا، محبت اختیار مت کر۔ میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا، میرا دل ہے لیکن میرا ہی کہا نہیں مانتا، کیونکہ دل ایک ایسی شے کا نام ہے جس کی ایک دھڑکن کے نیچے ہزاروں خواہشات پوشیدہ ہیں۔ محبت دل کا معاملہ ہے، دل بے اختیار ہوتا ہے، وہ محبوب کی کسی ادا سے گھائل ہو کر اسی کا ہی ہو جایا کرتا ہے، اور جب ایک بار وہ محبوب کے دامن حسن و فریب میں آ جائے تو پھر اس جال سے نکل نہیں سکتا۔ وہ ارادے باندھتا ہے چھوڑ دینے کے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پھر اپنے محبوب پر فدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اسی بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ محبوب بے نیاز ہوتا ہے جبکہ عاشق نیاز مند ہوتا ہے۔ اس کی تمام تر بے نیازیوں، بے وفائیوں اور ظلم و ستم کے باوجود دل میں اسی کی یاد ہوتی ہے۔ عشق کی ایک دنیا ہی نرالی ہے۔ مظفر وارثی کا شعر ہے کہ دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ اس راستے میں انسان لٹ بھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ حاصل ہو گیا ہے۔ تو یہاں محبت کا جو معاملہ ہے اور ایک روایتی انداز ہے جناب غلام حمدانی مصحفی کا، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب میں محبت سے اپنے دل کو روکتا تو ہوں لیکن میں روک نہیں پاتا، کیونکہ میرا دل ہے لیکن اب میرا ہی کہنا یہ نہیں مانتا۔ تو کوشش کی ہے کہ ان تمام یہ جو
عاشقانہ مزاج ان پر غالب احساس محرومی کا ذکر ہے، کہیں فلسفہ موت و حیات غم کا بیان ہے، کہیں جد و جہد پر اکتار ہیں۔ دیکھیے غزل کی جو ہے شان ہی یہی ہے کہ یہ اپنے اندر بہت سارے مفاہیم کو پوشیدہ رکھے ہوئے آتی ہے۔ نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، اس میں وہ اسی ایک عنوان پر اشعار کہے گئے ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا یہی حسن ہے کہ غزل میں آپ کو ہر شعر میں ایک الگ دنیا دکھائی دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ غزل سمجھ چکے ہوں گے، اب جس کے پہلے 4 شعر ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو سمجھائے تھے، اور آج ان آخری 4 اشعار پر بحث کی گئی۔ اسے لکھیے گا اور پھر یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔